ناظرین محترم، ہماری یہ ساری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، رکوع و سجود، تسبیحات و تراویح، صدقہ و خیرات، یہ تمام نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں اس ماہ مبارک میں، یقیناً جہنم سے نجات کی راہ بھی ہموار کریں گے اور یقیناً ہمارے جنت میں داخلے کی نوید بھی بنیں گے۔ مگر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہمارے اعمال ناظرین کرام اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے بھروسے پر جنت تو کیا جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی پا سکیں۔ ایمان پورا ہے، لیکن ناظرین کرام ہمیں تو یہ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات کے پروانے اس پیارے کملی والے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت عطا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلہ بھی صرف اسی نسبت سے ملے گا۔ وہ کیا خوب اشعار ہیں کہ ہم اپنے اعمال جانتے ہیں، ہم اپنی نسبت سے کچھ نہیں ہیں، تمہارے در کی عظیم نسبت متاع عظمت بنی ہوئی ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو صرف آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 48۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور تمام آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ جبرائیل امین کی زبانی آیت پاک سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے فکر سے آبدیدہ ہو گئے اور آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جو آگے فرمایا غور طلب ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، عجب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور جہنم کے خوف سے پگھل جائیں گے۔ اس روز سورج سر پر کھڑا کر دیا جائے گا، زمین پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی۔ اس دن سب لوگ ایک لک و دک میدان میں ہوں گے جہاں سر پر کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار کر کہا جائے گا اے مجرموں، آج وہ دن نہیں ہے کہ تم نیکوں میں ملے جلے رہو۔ چنانچہ گناہگاروں کو نیکوں سے الگ کر دیا جائے گا، پھر جہنم کو لایا جائے گا اور وہ جوش مارتا ہوگا۔ اسے جوش میں دیکھ کر فرشتے عرش سے چمٹ جائیں گے اور ہر فرشتہ پکارے گا یا اللہ، میں اپنی نجات کے سوا کسی کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ پھر جہنم کو جس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اس جہنم کو اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہمارا پروردگار فرمائے گا اے جہنم، جو کہنا چاہتا ہے کہہ۔ جہنم کہے گا اے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری عزت و عظمت کی قسم، میں آج ہر اس شخص سے بدلہ لوں گا جو تیرا کھاتا تھا اور تیرے غیر کی عبادت کرتا تھا، اور آج میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس شخص کے جس کے پاس جنت کا پروانہ ہوگا۔ جبرائیل امین کی زبانی قیامت کا یہ ہولناک منظرنامہ اور یہ نقشہ سن کر رسول اللہ آقائے دو جہاں غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناظرین کرام، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غمزدہ ہو گئے؟ آپ تو معصوم ہیں، جہنم تو خود آپ سے پناہ مانگتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جو جواب دیا ناظرین، وہ آقا کی ہم گناہگار امتیوں سے محبت اور شفقت کا بھرپور اظہار ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، میں اپنی امت کی فکر میں غمزدہ ہوں، پتہ نہیں قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جبرائیل بتاؤ، میری امت جنت میں چلی تو جائے گی نا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی امت کے پاس جنت کا پروانہ ہوگا اور آپ کی امتی قیامت میں اپنی قبروں سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا بے شک تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میری امت کو یہ کلمہ عطا فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ناظرین کرام،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन की ये बात सुनकर सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मौत आई वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान के आखिरी चंद रोज़ बाकी हैं। अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में है, लिहाजा बिना किसी ताख़ीर के रोज़े की हालत में अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो जाइए, मुआफ़ी तलब कीजिए, क्योंकि वो बेशक मुआफ़ करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है।